نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری پوری کائنات کے لیے رحمت، ما ارسلناک الا رحمت للعالمین، لہذا جس روز سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اس کائنات میں رونق افروز ہوئے، اس سے بڑا احسان، اس سے بڑا انعام، اس سے بڑی نعمت کائنات کے لیے کوئی اور ہو نہیں سکتا، اس سے بڑا دن کوئی نہیں ہوتا جس میں سرکار تشریف لائے صلی اللہ علیہ وسلم۔ لہذا اگر اسلام میں کسی کا یوم ولادت منانے کی کوئی گنجائش ہوتی اور اس کا کوئی مقام ہوتا تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ کسی کی ذات اس بات کی مستحق نہیں تھی کہ آپ کا یوم ولادت منایا جائے۔ لیکن اللہ تبارک و تعالی نے جو دین بھیجا حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، وہ دین عجیب و غریب دین ہے، وہ رسموں کا، ظواہر کا، مظاہروں کا دین نہیں، وہ حقیقت کا، وہ روح کا، وہ عمل کا دین ہے۔ اس میں یہ نہیں کہ چند مظاہرے کر لیے، رسمیں کر لی، دن منا لیے، تقریبات کر لی، بلڈنگوں میں چراغاں کر لیا، جھنڈیاں لگا دی اور یہ دین کا تقاضا پورا ہو گیا۔ یہ دین کے اندر اس کا کوئی باب ہی نہیں۔ سر باب کس چیز کا ہے؟ باب اس چیز کا ہے کہ قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ۔ اگر اللہ سے محبت رکھتے ہو تو راستہ یہ ہے کہ میری اتباع کرو، میری اتباع کرو، یہ ہے میرے ساتھ محبت کا تقاضا، یہ ہے میرے ساتھ عشق کا تقاضا۔ یہ نہیں کہ میرے نام پر عید میلاد النبی بنا لو، یہ نہیں کہ میرے نام پر جلوس نکال دو، جلسے منعقد کر دو، محفل میلاد منعقد کر لو، یہ نہیں، بلکہ یہ ہے کہ میری اتباع کرو، میرے پیغام کو سنو، اس کو مانو، اس کو اپنی زندگی میں رچاؤ بساؤ اور اس کے مطابق اپنی زندگی کو ڈھالو۔ یہ ہے پیغام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس کا نتیجہ یہ ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بعثت کے بعد 23 سال تشریف فرما رہے ہیں۔ بعثت کے بعد 23 سال صحابہ کرام کے درمیان موجود رہے اور زندگی کا کوئی گوشہ ایسا نہیں ہے جس کے بارے میں تعلیمات دے کر تشریف نہ لے گئے ہوں۔ اس 23 سال میں ربیع الاول ہر سال آتا تھا کہ نہیں، اور ہر سال وہ تاریخ بھی آتی تھی جس میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے دنیا میں، ساری باتیں بتاتی صحابہ کرام کو، عید الاضحیٰ اس طرح مناؤ، عید الفطر اس طرح مناؤ، رمضان اس طرح منعقد کرو، نماز اس طرح پڑھو، ایک ایک چھوٹی چھوٹی چیز آپ دیکھ رہے ہیں اس حدیث کے اندر کتنی چھوٹی چھوٹی چیزیں، باتیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بتا کر تشریف لے گئے۔ کبھی کوئی ایک مرتبہ بھی یہ نہیں فرمایا کہ میرے یوم ولادت کے دن ایک عید منایا کرو اور اس دن اپنے مقام کو چراغاں کیا کرو، یا اس دن کوئی محفل منعقد کیا کرو اور اس میں فلاں کام کیا کرو، فلاں کام۔ کوئی ایک ہدایت پورے ذخیرے حدیث میں 1,24,000 صحابہ کرام دنیا میں چھوڑ کر تشریف لے گئے سرکار دو عالم، اور ان میں سے ہر فرد ایسا جس کے بارے میں ڈنکے کی چوٹ سینہ تان کر فرما گئے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کہ اصحابی کالنجوم بأیہم اقتدیتم اہتدیتم، میرے صحابہ ستارے کی مانند ہیں، جس کی بھی اقتدا کر لو گے ہدایت پا جاؤ۔ تو ایسے صحابہ چھوڑ کر تشریف لے گئے، لیکن کہیں کسی سے ایک گری پڑی موضوع حدیث بھی ایسی مروی نہیں ہے کہ حضور نے فرمایا کہ 12 ربیع الاول کو یہ عید میلاد النبی منایا تھا۔ اور صحابہ کرام جن کو چھوڑ کر تشریف لے گئے 1,24,000 صحابہ، ایسی جانثار قوم، ایسی جانثار قوم کہ اس روئے زمین پر کسی بھی رہبر رہنما کو ایسے جانثار ساتھی میسر آ ہی نہیں سکتے جیسے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم۔ ایسے جانثار ساتھی کہ حدیبیہ کے موقع پر کافروں کا ایلچی آتا ہے اور نظارہ دیکھ کر جب واپس جاتا ہے، رپورٹ دیتا ہے اپنے لوگوں کو، تو کہتا ہے کہ ایسے انسان تو میں نے دنیا میں نہیں دیکھے،
ایسے کسی کے جانثار میں دنیا میں نہیں دیکھے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے دہان مبارک سے تھوک بھی زمین پر گرنے نہیں پاتا. اگر زمین پر گرنے لگتا ہے تو کوئی آگے اپنے ہاتھ پر لے لیتا ہے, جسم پہ مل لیتا ہے. ناک کی ریزش گرنے نہیں دیتے, اپنے جسم پر مل لیتے. ایسے صحابہ کرام, ایسے جانثار رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجمعین, ایسے ادب کے پیکر, احترام کے پیکر کہ تیروں کی بارش ہو رہی ہے. غزوہ احد کے موقع پر تلواریں چل رہی ہیں اور تیروں کی بارش میں چاہتے ہیں کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے طرف آنے والے تیروں کو اپنے سینے پر لیں, لیکن اپنے سینے پر لینے کی صورت میں اندیشہ ہے کہ پشت نہ ہو جائے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف. تو اس حالت میں بھی ادب کا تقاضا ملحوظ ہے کہ سینہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف کر کے پشت کے اوپر اپنے تیروں کے بعد وصول کر رہے ہیں. ابو دجانہ رضی اللہ تعالیٰ, ایسے جانثار صاحب کوئی مثال مل سکتی ہے جیسی جانثاری ان صحابہ کرام نے دکھائی؟ ایسے جانثار صحابہ کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک پسینے کے قطرے کے اوپر ہزاروں جانیں قربان کرنے کے لیے تیار ہوں. لیکن ان سارے 1,24,000 صحابہ کرام میں سے کوئی ایک فرد دکھا نہیں سکتا کوئی شخص کہ وہ 12 ربیع الاول کو جس نے عید میلاد النبی بنا کر محفل میلاد منعقد کی. آج تک کوئی ایک صحابی نہیں ملا. ارے بھائی, عشق و محبت کے وہ پیکر وہ یہ نہیں کرتے. ہاں, کیا کرتے ہیں کہ 12 ربیع الاول کی خصوصیت نہیں, ان کی پوری زندگی, سال کے 12 مہینے, مہینے کے 30 دن اور دن کے 24 گھنٹے وہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اور سیرت میں ڈھلے ہوئے. جب بیٹھتے ہیں ذکر حضور کا ہے, جب بیٹھتے ہیں آپس میں تو کہتے ہیں بھائی تھوڑی دیر بیٹھ جاؤ تو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر کر لیں, آپ کی سیرت کا, آپ کی سنت کا ذکر کر لیں کہ آپ کس طرح اٹھتے تھے, کس طرح بیٹھتے تھے, کس طرح کھاتے تھے, کس طرح پیتے تھے, تاکہ اس کو اپنی زندگی میں اپنائیں. یہ وتیرہ سارے صحابہ کرام کے بعد تابعین, تابعین کے بعد تبع تابعین, بزرگان دین, اولیاء کرام, سارے اولیاء کرام کے حالات دیکھ لو, کہیں یہ اس کا ذکر فکر نہیں ملتا عید میلاد النبی. لیکن عمل سرکار دو عالم کی سنت اور سیرت کا ڈھلا, یہ تھا طریقہ, یہی تھا حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا سکھایا ہوا. کیوں؟ اس واسطے کہ اسلام یہ بات جانتا ہے, اسلام سے زیادہ اور کون انسان کی نفسیات سے واقف ہو. یہ حقیقت اللہ تبارک و تعالیٰ سے زیادہ کون جانے گا کہ یہ انسان جو ہے اس کی طبیعت میں میلے ٹھیلے کا بڑا شوق ہے. لہذا اگر اس کو کبھی اس قسم کے کسی رسمی کام پر لگا دیا گیا تو بالآخر یہ میلے ٹھیلے کی طرف نکل جائے گا, اور وہ دین نہیں رہے گا, وہ عبادت نہیں رہے گی, وہ کھیل ہو جائے گا, وہ کھیل کود ہو جائے گا, لہو و لعب ہو جائے گا اور میلے ٹھیلے میں تبدیل ہو جائے گا. عیسائیوں کو دیکھو, کرسمس انہوں نے منانا شروع کیا, حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی یوم پیدائش کے دن مناتے ہیں کرسمس, وہ منانا شروع کیا. تو شروع میں بڑا جذبہ نیک تھا, وہی جذبہ جو آج ہم سے عید میلاد النبی منانے کا تقاضا کر رہا ہے. وہی جذبہ تھا کہ بھئی اس دن میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام دنیا میں تشریف لائے تھے, ذرا اس دن کے اندر ان کا تذکرہ کریں گے, آپ کی باتیں ہوں گی, آپ کے تعلیمات بتائی جائیں گی تو یہ تازہ ہوگا, ایمان تازہ ہوگا. اس غرض کے لیے منانا شروع کیا. لیکن جب وہ دن منانے کا خیال آیا کہ عید ہے یہ, تو اس کے اندر وہ انسان کے نفس کی چوریاں داخل ہوتی چلی گئی. پھر اس میں موسیقی بھی آئی, اس میں رقص و سرود بھی آیا, اس میں ناچ گانے بھی آئے, اور دنیا بھر کے میلے ٹھیلے کا رنگ اس کے اندر پیدا ہو گیا. یہاں تک کہ آج کرسمس کے دن دیکھو, سارے مغرب کے اندر کرسمس کے اندر جتنی شرابیں پی جاتی ہیں, جتنی بدکاریاں ہوتی ہیں, جتنے حادثات ہوتے ہیں, جتنی چوریاں اور ڈاکے ہوتے ہیں, سارے سال اتنے نہیں ہوتے. نام ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی یوم ولادت کا, لیکن اس میں یہ سب کچھ ہو رہا ہے.
تو اب ہمارے ہاں دیکھ لو، اللہ تعالیٰ کا فضل و کرم ہے، ابھی اللہ تعالیٰ نہ پہنچائے اس مقام تک، لیکن دیکھ لو کہ نام تو ہے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے سیرت کے بیان کا اور محفل میلاد کا، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے یوم ولادت کا، لیکن دیکھو کیا ہو رہا ہے، شبیہیں کھڑی ہوئی ہیں راستوں کے اوپر، قبے کھڑے ہیں گنبد خضرا کے، اور اس کے گرد ریکارڈنگ ہو رہی ہے، گانے بج رہے ہیں، اور بے فکر لوگ اس کے گرد گھوم رہے ہیں، بعض جا کر طواف بھی شروع کر دیتے ہیں، اور یہ سارے ہنگامے ہو رہے ہیں، اور نام ہے عید میلاد النبی، سارے راستوں کے اوپر چراغا ہو رہا ہے، قمقمے سجے ہوئے ہیں، اور خدا جانے کیا کچھ ہو رہا ہے جی۔ اور کسی سے پوچھو بھائی یہ تم نے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت و سنت کا دن منا رہے ہو، تو آج کے دن ذرا یہ تو جائزہ لے کر دیکھو کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی کسی سنت پر عمل کرنے کا کوئی جذبہ، کوئی ارادہ، کوئی فکر دل میں پیدا کی تم نے اس ساری تگ و دو کے نتیجے میں؟ تو نہ صرف یہ کہ کوئی سنت کے اوپر عمل کا جذبہ نہیں، بلکہ عین اس وقت سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے احکام کی نافرمانی ہو رہی ہے، مرد و عورتوں کا اختلاط، مخلوط اجتماع ہو رہا ہے سیرت طیبہ کے نام پر جی، سیرت طیبہ کا اجتماع ہے، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا نام ہے، آپ کا ذکر ہے، اور مخلوط مرد اور عورت جمع ہو رہے ہیں۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ جہاں مرد و عورت اکٹھے ہوں تو تیسرا شیطان ہوتا ہے، اور مخلوط اجتماع ہو رہا ہے، اور سیرت طیبہ کا جلسہ بھی، اور اس سے آگے بڑھ کر یہ کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت بیان ہو رہی ہے، نمازوں کے اوقات جا رہے ہیں، نماز کی فکر نہیں، نماز ضائع ہو رہی ہے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ نماز دین کا ستون ہے، جو اس کو قائم کرے گا دین کو قائم کرے گا، جو نماز کو منظم کرے گا وہ دین کو منظم کرے گا۔ اور جناب اس جلوس کے چکر میں حضور کے نام پر جلوس ہو رہا ہے، اور جلسہ ہو رہا ہے، اور نمازیں جا رہی ہیں، تو بتاؤ یہ مذاق نہیں ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ؟ اور کیا اللہ تعالیٰ محفوظ رکھے، بڑا ڈر لگتا ہے کہ کہیں اللہ تعالیٰ کا عذاب نازل نہ ہو کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے اسم گرامی کی ایسی توہین، آپ کے ساتھ ایسا مذاق، اور اس کا نام رکھے۔ اگر کوئی بولے، کوئی کہے تو بھائی یہ تو جو عشق و محبت کے خلاف باتیں کر رہے ہیں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم، اور یہ ان کے دل میں عشق نہیں ہے، ان کے دل میں محبت نہیں، ان کے دل تعظیم نہیں ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم۔ اگر تعظیم اسی کا نام تھا تو پھر تو ایسی تعظیم تو حضور ہے حضرات صحابہ کرام میں سے بھی کسی نے نہیں۔ تو بھائی یہ اس کو ذرا سمجھنے کی ضرورت ہے۔ یہ جو ہمارے بزرگوں نے محفل میلاد کو کہا کہ بھائی یہ ٹھیک نہیں ہے، لوگوں نے پروپیگنڈا کرنا شروع کر دیا، دیکھو بھائی میلاد کو برا کہتے ہیں، یہ وہابی لوگ ہیں، اور انہوں نے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ محبت نہیں ہے، اس محبت نہ ہونے کے نتیجے میں محفل میلاد کو برا کہتے ہیں، اس کو کہتے ہیں اس میں شریک نہ ہو۔ ارے بھائی وہ اس لیے شریک نہ ہو کہ محبت بھی اسی طرح کرنا درست ہے جس طرح سکھایا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ محبت ایسی نہیں جو نادان کی محبت، نادان کی محبت۔ وہ قصہ سنا ہے کہ ایک آدمی وہ مکھی اڑا رہا تھا، مکھی اڑانا چاہتا تھا، اور مکھی کو اڑانے کے لیے اڑتی نہیں تھی، تو ہاتھ میں وہ کوئی ہتھیار تھا، اس کے ذریعے اس کے چہرے کے اوپر مار دیا۔ تو مارا تو محبت میں، لیکن یہ محبت، یہ دوستی نادان کی دوستی، یہ محبت، یہ عقل مند کی محبت نہیں۔ عقل مند کی محبت وہ ہے جو سکھائی اللہ تبارک و تعالیٰ کہ فاتبعونی یحببکم اللہ، میری اتباع کرو۔ محبت کا راستہ بھی بتا گئے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہ اس طرح محبت کرتے ہیں۔ پہلے بھی آپ سے عرض کیا تھا کہ محبت کا وہی طریقہ معتبر ہے جو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام کے طریقوں کے مطابق ہو۔ اپنی طرف سے دیکھو عیسیٰ علیہ السلام نے کہ قوم نے محبت کی،
عیسیٰ علیہ السلام کی قوم نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ محبت کی. کیا محبت کی؟ کہ ان کو خدا کا بیٹا بنا دیا. کوئی نے کہا بھائی خدا کا بیٹا، خدا کا تو کوئی بیٹا نہیں ہوتا. کہ ہماری محبت کا تقاضا تو یہی ہے، ہماری تعظیم کا تقاضا تو یہی. تو محبت غلط راستے پر گئی تو شرک تک پہنچ گئی. تو محبت وہی معتبر ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق. وہ آپ کو پہلے بھی سنایا شعر اپنے میرے مرحوم بھائی کا کہ میرے محبوب میری ایسی وفا سے توبہ، میرے محبوب میری ایسی وفا سے توبہ جو تیرے دل کی کدورت کا سبب بن جائے. محبت وہی ہے، وفا وہی ہے جو آپ کے دل کو راحت پہنچانے والی ہو، کدورت کا سبب نہ بنے. یہ جتنی بدعات ہیں وہ سب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دل کی کدورت کا سبب ہے. اس واسطے وہ محبت کا نام جھوٹا ہے، اس میں حقیقت میں محبت نہیں. تو یہ محفل میلاد کو جو کیا تھا وہ اس وجہ سے کہ یہ راستہ پلٹتا ہے. میرے والد ماجد صلی اللہ علیہ وسلم ایک بڑے حکیمانہ بات ارشاد فرمایا کرتے تھے، یاد رکھنے کی. وہ فرماتے تھے کہ جہاں راستے بدلتے ہیں، ٹرین کو دیکھا کبھی، ٹرین جب جاتی ہے تو ایک لائن جا رہی ہوتی ہے، وہاں سے پھر ایک دوسری لائن نکل آتی ہے، وہ کسی اور طرف جاتی ہے، راستہ پھٹ جاتا ہے. تو جس جگہ دونوں راستے پھٹ رہے ہیں وہاں پر دونوں لائنوں کے درمیان فاصلہ بہت معمولی ہوتا ہے، 1 انچ کا، آدھے انچ کا. یہ لائن ادھر جا رہی ہے، یہ لائن ادھر جا رہی ہے، تو شروع میں دونوں کے درمیان فاصلہ بہت تھوڑا سا ہے، 1 انچ کا ہے، آدھے انچ کا ہے. لیکن آدمی اگر اس لائن پر چل پڑے تو آگے جا کر وہ 1000 میل کا فاصلہ ہو جائے گا. کہاں سے کہاں پہنچ جائے گا؟ تو شروع میں جہاں لائن پھٹ رہی تھی وہاں پتہ نہیں چلا کہ لائن پھٹ گئی، لائن بدل گئی، راستہ پلٹ گیا. تو جس وقت لائن بدلتی ہے تو وہاں پر بسا اوقات انسان کو احساس نہیں ہوتا. جب دور چلا جاتا ہے تو پتہ چلتا ہے کہ اوہو میں تو کہیں اور چلا آیا، جانا کہیں اور تھا. تو یہ جو سنت اور بدعت کے راستے جہاں پھنستے ہیں وہاں دیکھنے میں کچھ بہت زیادہ فرق بعض اوقات نظر نہیں آتا. معمولی سی بات نظر آتی ہے کہ یہ ذرا صاحب ادھر سے پھٹ گیا تو کیا ہوا. آج دنیا یہی کہتی ہے، ذرا یہ کر لیے تو کیا ہوا، کیا حرج. ہم نے اگر محفل میلاد کر لی تو کیا حرج، اور ہم نے اگر فلاں کام کر لیا، تیجا کر لیا، 10واں کر لیا، 20واں کر لیا، چلم کر لیا، اس میں کیا حرج. یہ تو کوئی گناہ کا کام تو نہیں کیا، کوئی شراب تو نہیں پی، کوئی ڈاکہ تو نہیں ڈالا، کوئی چوری تو نہیں. لیکن بات ساری یہ ہے کہ وہ کام کیا جہاں سے راستہ بدل رہا ہے اور سنت سے بدعت کی لائن پر پڑ رہے ہو. یہ بدعت کا راستہ وہ ہے جس کے بارے میں فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہ کل بدعت ضلالہ وکل ضلالۃ فی النار. ہر گمراہی جہنم میں جانے والی. یہ راستہ جنت کا دروازہ، جنت کو جاتے جاتے راستہ بدل گیا، وہاں جا کر پتہ نہ چلا، لیکن وہی آگے لے جا کر جہنم میں لے جانا رہے. اس واسطے ہر کام کو جو دین کے نام پر کر رہے ہو یہ پہلے دیکھو کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ اجمعین کے طریقے کے مطابق ہے کہ نہیں. قرآن نے ایک معیار بتا دیا، یاد رکھو، قرآن نے ایک معیار بتا دیا کہ فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ. صحابہ کرام سے خطاب کرتے ہوئے فرمایا کہ اگر وہ لوگ ایمان لائے اور ان کا ایمان بھی ویسا ہی ہو جیسا اے صحابہ تمہارا ہے تو فقد اہتدوا، وہ ہدایت یافتہ. کیا مانا کہ اب کسی کے ایمان کو اگر جانچنا ہے، کسی کے دین کو جانچنا ہے، کسی کے دین کو آزمانا ہے تو اس کی کسوٹی ایک ہی ہے. وہ کیا کہ صحابہ کرام کے معیار پر پرکھ کر دیکھ لو کہ یہ دین کی بات وہاں سے نکلی ہے کہ نہیں. اگر وہاں سے نکلی ہے تو وہ بات معتبر ہے، وہاں سے نہیں نکلی تو معتبر نہیں، وہ دین کی بات معتبر نہیں. کتنے ہی دیکھنے میں خوشنما لگتی. اس واسطے ہمارے بزرگوں نے یہ راستہ، اس راستے کے اوپر کوئی اختیار نہیں.
حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر مبارک، جیسے میں نے ابھی عرض کیا، بڑی نعمت، بڑی سعادت، بڑی فضیلت کی چیز، لیکن اس کو کسی خاص تاریخ سے منسلک کر دینا کہ 12 ربیع الاول ہی کو کریں گے، ربیع الاول کے مہینے میں ہی کریں گے، اور اس کے ساتھ مخصوص کر کے اس کو وابستہ کر دینا، یہ اس کو بدعت بناتا ہے جو چاہے۔ ارے یہ ذکر تو ایسا ہے کہ 12 مہینے کرو، ہر وقت کرو، ہر لمحے کرو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر مبارک، کوئی تخصیص کسی دن کی نہیں۔ اور اگر تخصیص ہوتی تو یہ بھی آپ کو بتا دوں، یہ لوگوں میں مشہور ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت 12 ربیع الاول کو ہوئی، حالانکہ یہ بات اتنی زیادہ تحقیق سے ثابت نہیں، اور روایتیں مختلف ہیں۔ بعض روایتوں میں 12 کا بھی ذکر آیا ہے، بعض میں 9 کا آیا ہے، بعض میں شاید 3 کا بھی ہے، 3 ربیع الاول، بلکہ محقق علماء نے یہ کہا ہے کہ 9 والی روایت زیادہ صحیح ہے کہ 9 ربیع الاول کو ولادت ہوئی تھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم۔ اب اندازہ لگائیے کہ اگر یوم ولادت کو منانے کا کوئی تصور ہوتا اسلام میں تو ممکن نہیں تھا کہ صحابہ کرام اس کو پوری طریقے سے محفوظ نہ رکھتے کہ کون سا دن تھا، لیکن چونکہ تصور نہیں تھا اس واسطے زیادہ محفوظ رکھنے کا اہتمام بھی نہیں کیا۔ روایتیں مختلف ہو رہی ہیں، کوئی کہہ رہا 3 ہے، کوئی کہہ رہا 9 ہے، کوئی کہہ رہا 12 ہے، تو محفوظ رکھنے کا بھی اہتمام نہیں ہوا۔ تو بھائی یہ گزارش اس لیے میں نے کی کہ یہ بڑے لوگوں میں باتیں چلتی ہیں کہ دیکھو بھائی میلاد کو کے اندر آ جاؤ تو کیا حرج ہے، میلاد میں میلادی تو ہو رہا ہے، حضور کا ذکر ہو رہا ہے، حضور کی سیرت کا بیان ہو رہا ہے، حضور کی پیدائش کا بیان ہو رہا ہے، اور اس میں درود و سلام ہو رہا ہے، تو کیا حرج ہے؟ ارے حرج یہ ہے کہ اپنی طرف سے یہ دین کا طریقہ گھڑا جا رہا ہے۔ دین کا طریقہ وہی معتبر ہے جو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام سے ثابت ہے، اس کے علاوہ کوئی اور طریقہ اگر نکالا گیا ہے تو وہ معتبر نہیں ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کیا، وہ دین ہی نہیں، وہ راستہ ہی غلط ہے۔ بظاہر دیکھنے میں طریقہ ایک ہو، درود ہو، درود شریف پڑھنا، لیکن صحیح طریقے سے پڑھو گے تو وہ تمہارے لیے نیکیوں میں اضافہ کرنا ہے۔ جو شخص ایک مرتبہ درود شریف پڑھے اللہ تعالیٰ اس کے اوپر 10 رحمتیں نازل فرماتے ہیں، اور وہی درود شریف غلط طریقے سے پڑھنا، یا غلط طریقے سے کہ یہ سمجھ کر کہ سب کھڑے ہو کر پڑھنا فرض ہے، بیٹھ کر نہیں پڑھ سکتے، کھڑے ہو کر پڑھنا فرض ہے، جو کھڑے ہو کر نہ پڑھے وہ قابل نکیر ہے، قابل ملامت ہے۔ اور اللہ بچائے اس کے ساتھ یہ بھی شامل کر لو اگر عقیدہ فاسدہ جو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لاتے ہیں، حاضر ناظر معاذ اللہ، تو یہ غلط طریقے سے پڑھنے کے نتیجے میں یہی درود شریف ہے، وہی صفر ہے، الٹی طرف لگ گیا، یہ تمہارے اس اعمال کو الٹ دے۔ تو اس واسطے ان باتوں سے پرہیز کی ضرورت ہے۔ بہت دعوتیں آئیں گی اس مہینے کے اندر کہ صاحب یہ محفل میلاد ہے اور فلانا ہے اور دعوت ہے، تو بھائی ان باتوں کا لحاظ رکھنے کی ضرورت ہے۔ اور میں یہ نہیں کہتا کہ سیرت کے جلسے بھی ہوتے ہیں، بغیر مفاسد کے بھی ہوتے ہیں، بہت سی جگہوں پر سیرت کے کا ذکر ہوتا ہے، بغیر ان قیود کے ہوتا ہے، بغیر مفاسد کے ہوتا ہے، وہاں جانے میں بھی کوئی حرج نہیں، لیکن یہ ذہن میں رہے کہ بھائی یہ ہمارا دین رسموں کا دین نہیں، مظاہروں کا دین نہیں، ہمارا دین عمل کا دین۔ تو اس واسطے وہ جلسہ، وہ مجلس، وہ محفل کارآمد ہے جس میں دل کے اندر اتباع سنت کا جذبہ پیدا۔ ارے سارے اس حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری کا ماحصل یہ تھا کہ دنیا اس نمونے کو دیکھ کر اس کی نقل اتارے۔ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، اتباع کر، اس کو دیکھ دیکھ کر اپنی زندگی کو اس کے مطابق بنائے، یہ تھا ذرا مقصد۔ اس مقصد کی خاطر اگر کسی مجلس میں شرکت ہو، یہ اس نیت سے کہ بھائی حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ معلوم ہوگا تو اس کو اپنی زندگی کے اندر اپنائیں گے، بڑی مبارک ہے وہ محفل، بڑا مبارک ہے وہ جانا، بڑا مبارک ہے وہ بیان، بڑا مبارک ہے اس کا سننا۔ لیکن یہ تقییدات، یہ رسمیں، یہ مظاہرے، یہ جلسے، یہ جلوس جو ان چیزوں کی مخالفت میں ہو رہے ہیں، ان سے بہتر یہ ہے کہ آدمی گھر میں بیٹھ کر چپکے سے اور ایک تسبیح درود شریف کی پڑھ لے۔ اگر اللہ تعالیٰ توفیق دے
تو گوشہ تنہائی میں بیٹھ کے 100 مرتبہ درود شریف پڑھ لو، اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ 100 تسبیح 100 مرتبہ پڑھ لو گے تو 1000 رحمتوں کے مستحق ہو جاؤ گے اللہ تبارک و تعالیٰ۔ اور یہ تو کیا نہیں، اور جا کے ایسے جلوسوں میں ایسے جلسوں میں شامل ہو گئے کہ جس کے اندر نافرمانیاں ہو رہی ہیں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے احکام کی تعلیمات کی، تو نیکی برباد گناہ لازم والی بات۔ اس کا عزم کر لو، اس کا ارادہ کر لو کہ اپنی زندگی کے ہر گوشے میں لمحے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقہ زندگی کی نقل اتارنے کی کوشش کریں۔ جس دن یہ کام کر لیا بس دیکھو کہ انشاءاللہ دنیا میں بھی برکت، آخرت کے اندر بھی اجر و ثواب، آخرت کی بھی کامیابی، دنیا کی بھی کامیابی۔ حضرت مجدد صاحب کا مقولہ پھر سنا دیتا ہوں، بار بار ہی سنانے کا ہے کہ حضرت فرماتے ہیں کہ سارا کچھ علوم سے گزرنے کے بعد، بڑے بڑے مقامات حاصل کرنے کے بعد ایک دعا کرتا ہوں، جو شخص اس دعا پر آمین کہے گا انشاءاللہ اس کی بھی نجات ہو جائے گی۔ وہ دعا کیا کہ اے اللہ مجھے نبی کریم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی اتباع کی توفیق عطا فرما، آمین۔ یا اللہ مجھے اسی اتباع سنت پر زندگی عطا فرما، آمین۔ یا اللہ مجھے اسی اتباع سنت پر موت عطا فرما، آمین۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کی رحمت سے یہ عطا فرما دے تو بس سب کچھ حاصل ہے، ورنہ کچھ حاصل نہیں، سب اٹھنا بیٹھنا رشد و گفتن و برخط سب بیکار ہے جب تک اتباع سنت نہ ہو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم۔ یا اللہ اپنی رحمت سے، اپنے فضل و کرم سے ہم سب کو اتباع سنت رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عملی توفیق عطا فرما۔ یا ارحم الراحمین اپنی رحمت سے، اپنے فضل و کرم سے، اپنی رحمت سے، اپنے فضل و کرم سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت اور سنت کی عظمت ہمارے قلوب میں پیدا فرما۔ یا اللہ سیرت اور سنت کی محبت ہمارے قلوب میں پیدا فرما۔ یا اللہ اس پر عمل کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ اس پر استقامت عطا فرما۔ یا ارحم الراحمین دین کی صحیح فہم عطا فرما، اس پر عمل کی توفیق عطا فرما، اس پر استقامت عطا فرما۔ یا اللہ ہر طرح کے شر اور فتنے سے ہماری، ہمارے گھر والوں